اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرب اللہ للذین آمنوا امرأۃ فرعون. خداوند متعال کے شاکر ہیں کہ اس نے ایک مرہ پھر ہمیں موقع نصیب فرمایا کہ ذکر قرآن اور ذکر اہل بیت سے اپنے آپ کو منور کریں. تمام ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اپنی پرخلوص دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیے گا. عزیزان محترم، کل گفتگو ہو رہی تھی حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی ذات اقدس کے حوالے سے. کہ وہ عظیم نمونہ جو انسانوں کے لیے پیش کیا، ان کا حق نہیں ادا کیا گیا. جیسا کام ہونا چاہیے وہ کام نہیں ہوا. ان کی اس فداکاری کو، اس قربانی کو، اس کردار کو روشن کرنا چاہیے، پیش کرنا چاہیے. آج کی خواتین کے لیے، آج کے مردوں کے لیے کیوں ضروری ہے، اس وقت قرار دیا ہے. کل بھی میں نے آپ کی خدمت میں قرآن کی آیات عرض کی تھیں کہ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم. کتاب میں مریم کا ذکر کیجئے، ابراہیم کا ذکر کیجئے. یہ بڑی ہستیاں ہیں، بزرگ ہستیاں ہیں، ان کو یاد کیجئے. ان کی خدمات ہیں، یہ اسوہ ہیں، نمونہ ہیں. اگر کمال کی منزل تک پہنچنا ہے تو ان کے پیچھے چلیں. حضرت ابراہیم جیسا بت شکن، حضرت مریم سلام اللہ علیہ کی طرح طاہرہ اور پاک باز انسان اور خاتون. قرآن مجید ایک اور مقام پہ اسی حوالے سے ارشاد فرماتا ہے ضرب اللہ للذین آمنوا امرأۃ فرعون. خداوند متعال نے مثال اسوے کے طور پہ پیش کر فرما رہا ہے، اسوے کے طور پہ متعارف فرما رہا ہے پروردگار. ضرب اللہ، یہ مومن توجہ تو کریں اس طرف، کون سا اسوہ ہے؟ یعنی ایک خاتون ہے، وہ ایک ایسے سخت ماحول میں زندگی بسر کر رہی ہے جو ماحول کا اس کے شوہر کو رب کہا جاتا ہے، اور خود وہ کہتا ہے انا ربکم الاعلی. اس قدر خطرناک ماحول میں، کفر کے ماحول میں، وہ بی بی اپنے ایمان کی حفاظت کرتی ہے، سختیاں برداشت کرتی ہے، اور ایک نبی کو پالتی ہے. یہاں بھی بات وہی آ گئی کہ جو اللہ کی طرف سے تھے ولی موسیٰ، ان کی پرورش ان کے ذمہ آ گئی. اللہ اکبر.
انہوں نے ان کا دفاع کیا ہے. یہ ہمارے لیے اسوہ ہے عزیزان محترم. قرآن ان خواتین کو پیش کر رہا ہے اور قرآن فرماتا ہے وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. جو بھی عمل کرے، یعنی پروردگار کی طرف سے میدان کھلا ہے، میدان کھلا ہوا ہے، بند نہیں ہے، وسیع میدان ہے، سب عمل کریں. شرط یہ کہ مومن ہے، چاہے مرد ہے چاہے عورت ہے. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. تو پھر جو اس میدان میں عمل اور عمل صالح کرے گا تو اس کو حیات طیبہ عطا ہوگی. فرق نہیں ہے کہ وہ عورت ہے چاہے مرد ہے. ممکن ہے کہ ظاہری جسم میں، ہمارے ظاہری جسم میں مرد اور عورت میں فرق ہے. عورت کو پروردگار نے صنف نازک بنایا ہے، مرد کو قوی بنایا ہے، سخت بنایا ہے. یہ سختیوں کا مقابلہ کر سکتا ہے، بڑے کٹھن کام کر سکتا ہے. خواتین کے اندر عطوفت کا جذبہ رکھا ہے، لہذا عورت بھی اس کمال کی منزل پہ پہنچ سکتی ہے. یہ راستہ بند نہیں ہے کہ مرد تو یہ راستہ طے کر سکتا ہے کمال کا، لیکن عورت یہ راستہ طے نہیں کر سکتی. نہ بلکہ اس کمال کے لیے پروردگار نے پھر نمونہ بھی پیش کیا. یہ دیکھیں کٹھن ماحول میں جہاں پہ فرعون اپنے آپ کو رب کہہ رہا تھا، اس ماحول میں ایک مومنہ ڈٹ گئی، اللہ کے دین کی خاطر اللہ کے ایمان پہ اتنا استوار ہو گئی کہ وہ عالمین کے لیے اسوہ قرار پا گئی. اور قرآن میں اس کو پروردگار نے نمونے کے طور پہ مومنین کے لیے پیش کیا ہے. مومنوں دیکھو اس کی طرف، وہ اس کٹھن ماحول میں وہ کام کر سکتی ہے. آج تمہارے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، تمہارا ماحول فرعون والا نہیں ہے. ذرا غور کیجئے عزیزان محترم یہ نکات پہ. جس ماحول میں حضرت آسیہ زندگی گزار رہی تھیں، وہ ماحول بڑا سخت تھا، رقص و سرور والا، لہو و لہو والا، شراب نوشی والا ماحول، شرک و کفر والا ماحول، بت پرستی والا ماحول. لیکن آج جس ہم ماحول میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، 100 درجہ فرق ہے ہمارا اس ماحول سے. ہم آزاد دینی ماحول میں زندگی گزار سکتے ہیں، اپنی عبادات کو انجام دے سکتے ہیں، ہمارے سامنے کوئی رکاوٹ نہیں ہے. جو چاہیں آپ اعمال انجام دیں. لہذا کوئی عذر قیامت میں انسان پیش نہیں کر سکے گا کہ پروردگار ہم اس کمال کی منزل پہ نہیں پہنچ سکے. خدا کہے گا بندے خدا، قیامت میں خدا کہے گا ذرا آسیہ کو دیکھو، زن فرعون کو دیکھو، اس ماحول میں رہتے ہوئے کمال کے منزل پہ پہنچ گئی، اور تم اس ماحول میں. اسی لیے روایت ہے عزیزو، وہ روایت آج آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، یہ تفسیر کشاف میں بھی روایت ہے اور علامہ آلوسی نے اپنی تفسیر میں بھی اس کو جگہ دی ہے. یہ اہل سنت کی تفاسیر میں بھی یہ موجود ہیں. فرمایا کامل من الرجال کثیر، بہت زیادہ مردوں میں سے بہت کامل ہو گئے. جب پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ کامل ہو گئے، اس کا مطلب ہے کہ ان میں کوئی نقص نہیں ہے، کوئی عیب نہیں ہے. جس کمال پہ پہنچنا چاہیے تھا اس میں پہنچے ہیں.
جیسے 1,24,000 انبیاء پیغمبر سمیت، ان کے علاوہ بھی افراد ہیں جو اس کمال کو پہنچے۔ کامل من الرجال کثیر، صفت مشبہ کا صیغہ، بہت زیادہ پہنچے کمال کو۔ وَلَمْ يَكْمُلْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا 4، لیکن حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے صبح قیامت تک فقط 4 خواتین کمال کو پہنچی ہیں، کامل ہیں۔ کامل جن میں کوئی عیب نہیں، جیسا خدا چاہتا ہے ویسی ہیں، جیسا پروردگار چاہتا ہے ویسی ہیں، ذرا سا بھی عیب نہیں۔ وہ کون ہے؟ آسیہ تو بنت مزاحم، پہلی آسیہ بنت مزاحم ہے، زنے فرعون، امرأۃ فرعون، فرعون کی بیوی۔ ومریم بنت عمران، دوسری حضرت مریم سلام اللہ علیہ بنت عمران، یہ 2۔ تیسری وخدیجہ بنت خویلد، وفاطمہ بنت محمد، اور فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ 4 خواتین کمال کو پہنچی ہیں، عزیزو، کمال کو اپنے، جن میں کوئی عیب نہیں ہے، انسانوں کے لیے اسوہ ہیں، خواتین کے لیے اسوہ ہیں، عالم بشریت کے لیے اسوہ ہیں۔ اب ان 4 میں ایک قدر مشترک ہے عزیزو، وہ وجہ کیا ہے؟ دیکھیے، وہ وجہ کل بھی میں نے عرض کی تھی، وہ وجہ اپنے ولی کے ساتھ ارتباط ہے، اپنے وقت کے ولی کا دفاع ہے۔ ان سب نے یہ کام کیا۔ اپنے جو وقت کے ولی تھے ان کا ساتھ دیا، مشکلات برداشت کی ہیں، ایمان راسخ، سیسا پلائی ہوئی دیوار، تکالیف آ جائیں لیکن ایک لحظے کے لیے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ناروا تہمتیں لگیں، لیکن آج جس ہستی کے حوالے سے ہماری گفتگو ہو رہی ہے، حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ، عزیزو، وہ بھی عالمین کی عورتوں کے لیے، عالمین کے لیے اسوہ ہیں، کامل نمونہ ہیں۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ بی بی کے حق میں کوتاہی کی گئی ہے، کوتاہی برتی گئی ہے۔ نہیں معلوم کس کی خوشنودی کے لیے مقام کو کم کیا گیا انسانوں کے لیے، جنہوں نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دفاع کیا ہے۔ روایت میں ہے کہ یسکن الیہا وکان محبا لہا، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ آپ کو سکون محسوس ہوتا، جب گھر جاتے تھے سکون محسوس، باہر کی تکالیف بھول جاتے تھے۔ اور یہ خاتون خانہ جو گھر کی خاتون ہے، یہ اسوہ ان کے لیے ہے کہ ان اپنے شوہر کے لیے وہ سکون کا باعث بنے ہیں۔ یہ بیوی کا اسوہ ہے کہ ایک بیوی ہے اپنے شوہر کے لیے
کہ جب شوہر گھر میں آ رہا ہے تو سکون محسوس کر رہا ہے، وہاں پہ تلخی نہیں ہے، وہاں پہ تلخ ماحول نہیں ہے، وہاں پہ محبت بھرا ماحول ہے، محبت بھرا ماحول ہے عزیزان محترم۔ حتیٰ کہ ایک شعر جو ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ہے کہ جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر سے تشریف لاتے تھے تو بی بی یہ شعر پڑھتی تھیں: جاء الحبیب الذی اہواہ من سفر، سفر سے وہ حبیب آیا ہے جس کو میں چاہتی ہوں، جو میرا محبوب ہے، جو میرا معشوق ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک بیوی اپنے شوہر سے والہانہ عشق کا اظہار کر رہی ہے، یہ کہ گھر کے ماحول کو بہترین رکھنے کے لیے یہ اسوہ بیوی کا ہے۔ آپ اپنا اظہار کیجئے، اظہار عشق کیجئے، اظہار محبت کیجئے، اس کو زبان پہ لائیے، اور بی بی شعر کی صورت میں بیان فرما رہی ہیں۔ یہ اسلام میں میاں بیوی کے آپس کے تعلقات کی بھی عکاسی ہو رہی ہے کہ اسلام کیسے تعلقات چاہتا ہے میاں بیوی کے، محبت کے، ایک عشق کے، یہ تعلق چاہتا ہے میاں بیوی کے درمیان، وہاں تلخی نہیں چاہتا۔ بیوی فرماتی ہیں جاء الحبیب الذی اہواہ من سفر، جس کو میں چاہتی ہوں، میں محبوب رکھتی ہوں، وہ میرا حبیب سفر سے آیا ہے۔ والشمس قد اثرت فی وجہہ اثرا، اور سورج نے ان کے چہرے پہ اثر کیا ہے، گرمی کی تمازت چہرے سے عیاں ہے۔ فرماتی ہیں عجبت للشمس من تقبیل وجنتہ، مجھے سورج پہ تعجب ہے کہ وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کو بوسہ دے رہا ہے، وہ چوم رہا ہے۔ والشمس لا ينبغي ان تدرك القمر، جبکہ سورج کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ قمر کے پیچھے پیچھے آئے، وہ اس کو درک کر سکے۔ یہ تعلق کس قدر بیوی کا ہے۔ آج کی خواتین بھی، اگر آپ کو عرض کیا کہ یہ چیزیں بیان نہیں کی گئی بیوی کے حوالے سے، بیان ہونی چاہیے معاشرے میں، تاکہ جو گھر کے ماحول ہیں، جو گھر میں یہ جو ماحول سخت ماحول ہے، اس سے باہر آئیں۔ بی بی کا اسوہ، حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کا اسوہ پیش ہونا چاہیے اس حوالے سے کہ تلخیاں نہ ہوں گھروں میں محبت کا ماحول ہو۔ پیغمبر بھی اسی طریقے سے، جیسے بی بی اظہار محبت کرتی ہیں، پیغمبر بھی اظہار محبت کرتے ہیں۔ کل بھی عرض کیا ہے، حتیٰ کہ آپ کی رحلت کے بعد کوئی ایک دن نہیں گزرتا تھا آپ ان کی یاد کرتے تھے، گھر سے نکل رہے ہیں یاد کر رہے ہیں بیوی کو، ایک ایک لمحے کے لیے یاد کر رہے ہیں۔ اور ایسی خاتون جب ان کی رحلت ہوتی ہے، اس قدر صدمہ کہ اس پورے سال کا نام عام الحزن رکھ دیا ہے۔ اللہ اکبر، کوئی معمولی صدمہ نہیں عزیز ہو۔ پیغمبر جو رحمت للعالمین ہیں، جنہوں نے طائف جیسی مصیبتوں کو برداشت کیا ہے، جہاں لہو لہان ہو جاتے ہیں، ہر چیز ہو جاتی ہے،
فرشتے وہی آ کے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ اگر آپ حکم دیجئے تو یہ پہاڑ اٹھا کے دے ماروں، لیکن رحمت دو عالم ارشاد فرماتے ہیں اے جبرائیل یہ ابھی میری قدر و منزلت کو نہیں جانتے، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اے میرا اللہ میری قوم کی ہدایت فرما، ابھی ان کو معلوم ہی نہیں ہے کہ میں کون ہوں، معرفت نہیں ہے، لا علم ہے بیچارے۔ وہ جن پہ ایسی مصائب، مکہ میں وہ مصائب پڑے لیکن سب کو برداشت کیا، لیکن بی بی اور حضرت ابو طالب سلام اللہ علیہ ان کی رحلت ہوتی ہے، سال کو عام الحزن قرار دے دیتے ہیں، اور پھر جو حامی تھے، مددگار تھے، جب یہ نہیں رہتے تو حکم خدا ہوتا ہے کہ اب آپ مکے کو چھوڑ دیجئے، مدینے چلے جائیے۔ اس قدر بی بی نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا ہے، قربانی دی عزیزو، لیکن امت مسلمہ نے آپ کے مقام کا حق ادا نہیں کیا۔ عزیزو گفتگو بہت ہے، ٹائم کم ہوتا ہے۔ بی بی جس نے اپنی ساری زندگی پیغمبر کے ساتھ گزاری، حتیٰ کہ جدائی کے لمحات بعض اوقات آتے ہیں جب آپ غار حرا میں عبادت کے لیے حکم پروردگار سے آئے، حکم ہوا کہ خدیجہ سے 40 دن کی دوری کیجیے، تو عمار کو بھیجا، عمار جا کے پیغام دو، خدیجہ سے کہو کہ خدیجہ یہ میں نے اپنے اختیار سے نہیں کیا، یہ میرے خدا نے حکم دیا ہے کہ میں 40 دن عبادت کروں، یہ دوری مجھ پہ بھی گراں ہے، یہ میرے لیے بھی سخت ہے۔ عزیزو وہ عظیم اسوہ پیغمبر کا وہ مختار ساتھی حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ، 10 رمضان المبارک، 10 بعثت کو آپ کی اس دنیا سے رحلت ہو گئی، اور جاتے جاتے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محزون کر گئے، ہر لحظہ پیغمبر اکرم یاد کرتے تھے، ان کو یاد فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ بہت زیادہ محزون تھیں، غم زدہ تھیں، بیماری کی حالت میں، یعنی یہ بی بی بیمار ہو گئی ہیں۔ وہ بی بی جو ثروت مند تھیں، مالدار تھیں، مکہ والوں نے بائیکاٹ کر دیا، خواتین نے بائیکاٹ کر دیا اس بی بی کا، فقط کس وجہ سے؟ یتیم عبداللہ کے ساتھ شادی کی ہے۔ ان کا اپنا جو معیار تھا اس معیار پہ نہیں، خدیجہ نے اپنا معیار بنا کے اپنا انتخاب کیا، بیوی محزون ہے۔
روایت میں ہے کہ ایک بی بی، بعد میں اسماء بنت امیس اور بعد میں ام سلمہ، ان میں نام کا فرق ہے، کہ انہوں نے کہا کہ آپ کیوں محزون ہیں؟ فرمایا اس لیے محزون ہوں، میں اس دنیا سے جا رہی ہوں، جب میری زہرا کی شادی ہوگی تو اس کے سر پہ ماں کا سایہ نہیں ہوگا۔ ایک بچی کو اس وقت اپنی ماں کی ضرورت ہوتی ہے، ماں کی اشد ضرورت ہوتی ہے۔ اس وجہ سے میں محزون ہوں، میں گریاں حضرت ہر وقت فاطمہ کے بارے میں پریشان ہوتی تھیں۔ یہ وہی فاطمہ ہیں عزیزو۔ بعض اوقات پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لاتے تو دیکھتے کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کسی سے باتیں کر رہی ہیں، ادھر ادھر دیکھو ہی نہیں۔ فرمایا خدیجہ کس سے باتیں کر رہی ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ، اس بچے سے، وہ جنین سے جو میرے شکم میں ہے، میں باتیں کر رہی ہوں۔ وہ میری مونس ہے، میری غمخوار ہے، مجھے تسلی دیتی ہے، میرے دکھوں کو بانٹتی ہے، میرے دکھوں پہ مرہم رکھتی ہے۔ وہی خدیجہ اس زہرا کے لیے پریشان ہے۔ میں کہتا ہوں اے بی بی، آپ اس دنیا میں نہیں تھیں، آپ نے اپنی اس بیٹی کا حال نہیں دیکھا۔ آپ تمنا کرتی رہیں کہ کاش زہرا کے ساتھ کچھ نہ ہو۔ بی بی، آپ کی یہی زہرا تھی جس کو دروازے کے درمیان دے دیا گیا، جلتا ہوا دروازہ پہلو بتول پہ گرایا گیا۔ بی بی، آپ کی یہی زہرا تھی جس کی صدا بلند ہوئی، اے فضا مجھے سنبھالو، میرا محسن مارا گیا۔ بی بی، آپ کی یہی زہرا تھی جس کو وصیت کرنا پڑی کہ علی رات کو مجھے غسل دینا، رات کو مجھے کفن دینا، اور میرے جنازے پہ ان کو نہ بلانا جنہوں نے مجھ پہ ظلم کیا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ای منقلب ینقلبون۔ پالنے والے تجھ کو واسطہ محمد و آل محمد علیہ السلام کا، اس بی بی کے صدقے میں، محمد و آل محمد کے صدقے میں، اس ماہ مبارک رمضان کی مبارک گھڑیوں میں پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری توبہ کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ پروردگار تجھ کو واسطہ محمد و آل محمد کا، دعائیں، مناجات، یہ سب کچھ پڑھتے ہیں، پروردگار نمازیں پڑھتے ہیں، وہ جو لذت عبادت ہے وہ ہمیں عطا فرما، وہ جو عبادت کی شیرینی ہے پروردگار وہ ہمیں عطا فرما۔ اے پالنے والے، اپنی رحمتوں کا نزول فرما، ہمارے مرحومین کو غریق رحمت فرما، جنہوں نے بھی دعائیں ہمارے ذمے لگائی ہیں، بیمار ہیں، ان کو صحت و تندرستی عطا فرما، پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کے مرحومین کو غریق رحمت فرما۔ پالنے والے، اس دنیا سے ظلم و ستم کے خاتمے کے لیے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو مولا و آقا کے نوکروں میں شمار فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔